آج کا ہمارا سبق ہے قبلہ۔ قبلے کے بیان میں یہ بات بڑی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا قرآن مجید کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ اے پیغمبر، جب بھی نماز پڑھنے کا ارادہ کرنا ہے اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرنا یہ ضروری ہے۔ نماز فرضی ہو، نفلی ہو، نماز جنازہ ہو، الغرض جس کے اوپر آپ لفظ نماز بولتے ہیں اس کے لیے قبلے کی طرف منہ ہونا ضروری ہے۔ اگر تو قبلہ نظر آ رہا ہے بالکل سامنے تو پھر عین بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔ بندہ مسجد حرام میں کھڑا ہے تو بالکل بیت اللہ سامنے ہو، لیکن اگر جیسا ہم یہاں پہ ہیں ہمیں اب بیت اللہ نظر نہیں آ رہا تو پھر جس سمت میں بیت اللہ ہے اس سمت کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ما بین المشرق والمغرب قبلہ، فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان جو بھی ہے قبلہ ہے۔ یہ جو کہ آپ نے مدینہ میں ارشاد فرمایا تھا تو مدینہ سے شمال کی طرف بیت اللہ ہے، آپ نے فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان جو شمال کا حصہ ہے وہ سارا قبلہ ہے۔ تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ مغرب کی سمت میں جو بھی ہے وہ ہمارے لیے قبلہ ہے۔ تو انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے چہرہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو۔ اگر بندہ ایسا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، مسافر بندہ دور چلا گیا اسے پتہ نہیں ہے بیت اللہ کس طرف ہے، تو پھر انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گا اور کوشش کرنے کے بعد بیت اللہ کا معلوم کر کے نماز پڑھے گا۔ اگر اس کی نماز غیر بیت اللہ کی طرف ہوگی تو بھی صحیح ہو جائے گی۔ ایک صحابی تھے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سفر میں گئے، انہیں قبلہ پتہ نہیں تھا کدھر ہے، اپنی طرف سے انہوں نے پوری کوشش کی، گیس لگایا اور ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کو بتلایا، جی میں نے تو ایسے نماز پڑھ لی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیری نماز ہو گئی ہے۔ اپنی طرف سے بندے کو پوری کوشش کرنی چاہیے اور قبلے طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ اب ایک بندہ مسافر ہے، اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، نماز پڑھ رہا ہے قبلے کی طرف، لیکن اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہے۔ دوسرے بندے نے دیکھ لیا، دوسرے بندے کی ذمہ داری ہے اس کو بتلائے، اور نماز پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے دوران نماز اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر دے۔ کیونکہ جب قبلہ تبدیل ہوا تھا تو صحابہ کرام نے دوران نماز اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کیا تھا، تو دوران نماز قبلے کی طرف منہ کرنا ہے۔ ہاں البتہ اگر ایک بندے نے نماز پڑھ دی، اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی، نماز پڑھ لی، بعد میں اسے پتہ چلا، کسی نے بتلا دیا تو نے نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نہیں پڑھی، اس کی نماز اب ہوئی ہے۔ اگر نماز مکمل بندہ پڑھ لے پھر نماز ہو جاتی ہے، اگر آدھی نماز ہے تو دوران نماز ہی اپنا چہرہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کر لینا چاہیے۔ دو صورتیں ایسی ہیں جن میں رخصت ہے اگر بیت اللہ کی طرف منہ نہ بھی ہو۔ ایک تو حالت جنگ، حالت جنگ ہے، دشمن آپ کے سامنے ہے، آپ کو موقع نہیں ہے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنے کا، آپ دشمن کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ مثال کے طور پر ہمارا دشمن انڈیا ہے، اگر اللہ کا کرے جنگ ہو جائے تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ فوجی یا مجاہد جو بھی لڑ رہا ہے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، خطرہ ہے تو پھر وہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ دوسری صورت ہے کہ بندہ جو ہے وہ جنگ کی شدت تو نہیں ہے لیکن مسافر ہے، مسافر بندہ ہے لیکن سواری کے اوپر اس نے نماز پڑھنی ہے۔ یہاں دو باتیں بڑی اہم ہیں سمجھنے والی۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ سواری کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ سواری کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کرتے تھے، نماز پڑھنی شروع کر دیتے تھے، اس کے بعد سواری جلد بازی منہ کر لیتے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بڑی اہم ہے، نبی علیہ السلام نے ساری زندگی ایک بھی فرضی نماز سواری کے اوپر نہیں پڑھی۔
سواری پر آپ نے نفلی نماز پڑھی ہے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بعض لوگ خود آ کے بتاتے ہیں، وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں، کار میں بیٹھے ہیں، فرضی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ گاڑی میں، بس میں، کار میں فرضی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ جو علماء کرام نے گنجائش نکالی ہے وہ اس سواری کی ہے جہاں مسلح وغیرہ نہیں چلتا ہے، بحری جہاز میں یا ہوائی جہاز میں مسلح کی جگہ ہوتی ہے، تو اگر مسلح کی جگہ ہے تو پھر بندہ وہاں پہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ادروائز اگر مسلح کی جگہ نہیں ہے، اگرچہ ٹرین ہی ہے لیکن مسلح کی جگہ نہیں ہے وہاں پہ، تو میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی ٹرین ہے یا کوئی ایسی گاڑی ہے جو نماز کے وقت میں رکتی نہیں ہے، کسی نہ کسی جگہ رک جاتی ہے، مسافر بندہ دو نمازیں جو ہے وہ جمع کر کے پڑھ سکتا ہے، تو اسے گاڑی سے اتر کر دو نمازیں جمع کر کے پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر بحری جہاز وغیرہ اس طرح کا سفر ہے جس میں مسلح پچ سکتا ہے تو پھر وہ فرضی نماز سواری کے اوپر پڑھ سکتا ہے، ورنہ سواری کے اوپر فرضی نماز نہیں ہوتی، نفلی نماز بندہ پڑھ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اپنی سواری کا رخ بیت اللہ کی طرف کریں اور اس کے بعد سواری جدھر مرضی جائے آپ اپنے نوافل جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اور آپ کی